السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ افغانستان کی مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن احمد نادر نادری نے طالبان سے بات چیت کے لیے افغان سیاستدانوں کے وفد کی دوحہ آمد کی تصدیق کر دی ہے اور کہا ہے کہ افغان سیاستدانوں کا وفد جمعے کے روز روانہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیاستدان طالبان کے ساتھ بات چیت میں افغان اسلامک ریپبلک کی ٹیم کے ساتھ شریک ہوں گے اور یوں طالبان کے اس مطالبے کو پورا کر دیں گے کہ افغانستان کی حکومتی ٹیم کے ساتھ کچھ سیاستدان بھی بات چیت میں شامل ہوں۔ انہوں نے اس بات کی تصدیق نہیں کی کہ افغان سیاستدانوں کا وفد عبوری حکومت کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے اپنے 7,000 قیدیوں کی رہائی اور اقوام متحدہ کی ایمبارگو لسٹ سے طالبان لیڈروں کے نام نکالنے کے عوض 3 ماہ کی جنگ بندی کی پیشکش کی تھی۔ افغان صدر اشرف غنی 2 روزہ سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے جمعرات کی صبح تاشقند پہنچ گئے ہیں۔ اجلاس کا اہتمام ازبکستان کی حکومت نے کیا ہے۔ نائب صدارتی ترجمان لطیف محمود نے کہا کہ صدر غنی سینٹرل اور ساؤتھ ایشیا میں روابط کے حوالے سے افغانستان کے کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ منتظمین کے مطابق صدر اشرف غنی کے ساتھ 4 وسط ایشیائی مملکتوں کے رہنماؤں کے علاوہ بھارت اور پاکستان کے وزرائے اعظم کو بھی کانفرنس میں مدعو کیا گیا ہے۔ لطیف محمود نے بتایا کہ صدر غنی امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی کے نائب سربراہ کی قیادت میں ایک امریکی وفد سے بھی ملاقات کریں گے اور ان کے مطابق سفیر خلیل زاد اس وفد کا حصہ ہوں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور ان کے بقول ہم افغانستان میں ایک سیاسی تصفیے کی توقع کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں امن قائم ہو تاکہ افغانستان کے راستے سے پاکستان اور ازبکستان کے ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کی راہ ہموار ہو سکے۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بات جمعرات کو تاشقند میں پاکستان ازبکستان تجارتی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پاکستان کے وزیر اعظم ازبکستان کے صدر شوکت میرزیوف کی دعوت پر 2 روزہ دورے پر جمعرات کو تاشقند پہنچے۔ اس دورے میں ایک اعلیٰ سطح کا سرکاری وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ تاشقند میں قیام کے دوران عمران خان ازبکستان کی میزبانی میں جمعے کو ہونے والی ایک بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کریں گے جس کا محور علاقائی رابطوں کے امکانات اور چیلنجز ہیں۔ افغانستان میں قیام امن اور استحکام کے حوالے سے پاکستان نے اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان نے سابق افغان صدر حامد کرزئی سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور انہیں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں صورتحال بہت تشویشناک ہے اور دوحہ اور اسلام آباد جیسی کانفرنسز کے ذریعے فریقین کے درمیان اعتماد سازی میں اضافہ ہوگا۔ افغان حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے پاکستان سے متصل سرحد کو طالبان کے قبضے سے چھڑا لیا ہے، لیکن طالبان نے افغان حکام کے اس دعوے کی تردید کی ہے۔ طالبان کے جنگجوؤں نے بدھ کو پاکستان کی چمن سرحد سے متصل اسپن بولدک کے علاقے کا کنٹرول حاصل کرتے ہوئے وہاں اپنا جھنڈا لہرا دیا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق افغان حکام نے جمعرات کو بتایا ہے کہ افغان فورسز نے اسپن بولدک کے ضلع کے بازار، کسٹم آفس اور دیگر حکومتی تنصیبات طالبان کے قبضے سے چھڑا لی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ افغان فورسز نے کلیئرنگ آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم علاقے میں خطرہ اب بھی موجود ہے۔ دوسری جانب طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ جنگجو اب بھی سرحدی علاقے میں موجود ہیں اور سرحدی علاقہ ان کے کنٹرول میں ہے۔ انہوں نے رائٹرز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ افغان حکومت سرحدی علاقے کا دوبارہ کنٹرول حاصل کرنے کا پروپیگنڈا کر رہی ہے اور اس طرح کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ بدھ کو سرحد پر پیدا ہونے والی کشیدہ صورتحال کے بعد
پاکستان نے چمن بارڈر کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا تھا۔ سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے، جن کے دور میں افغانستان میں طالبان اور ملا عمر کی حکومت کے خلاف 20 برس قبل لشکر کشی کی گئی، جرمنی کے نشریاتی ادارے ڈوائچے ویلے کو دیے گئے ایک انٹرویو میں افغانستان سے امریکی اور مغربی ملکوں کی افواج کے انخلاء کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ اس کے نتیجے میں افغان خواتین اور بچیاں ممکنہ طور پر پھر سے ناقابل بیان بربریت کی جانب دھکیل دی جائیں گی۔ ڈوائچے ویلے کو دیا گیا یہ انٹرویو ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اینگلا مرکل بحیثیت جرمن چانسلر امریکہ کا آخری دورہ کرنے والی ہیں۔ بش نے کہا کہ مرکل نے افغانستان میں فوج کی تعیناتی کی حمایت کی تھی، چونکہ بقول ان کے انہیں بخوبی علم تھا کہ اس کے نتیجے میں افغانستان میں بچیوں اور خواتین کو ترقی کرنے اور بااختیار بننے کا موقع میسر آئے گا۔ بش نے کہا کہ یہ امر ناقابل یقین ہے کہ طالبان کے دور میں معاشرے میں روا رکھے جانے والے مظالم کس طرح ختم ہوئے، لیکن انہیں اس بات کا افسوس اور خوف ہے کہ افغان خواتین اور بچیوں پر پھر سے ناقابل بیان مظالم ڈھائے جا سکتے ہیں۔ صدر بائیڈن کی ہدایت پر امریکہ ان ہزاروں افغان باشندوں اور ان کے اہل خانہ کی نقل مکانی کے لیے امدادی پروازیں شروع کر رہا ہے، جنہوں نے افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے مشن کی مدد کی اور جنہیں طالبان کی جارحانہ کارروائیوں کے دوران اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ وائٹ ہاؤس نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ ان لوگوں کے لیے آپریشن الائنس ریفیوج شروع کر رہا ہے جو ایک خصوصی امیگرنٹ ویزے کا انتظار کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق غیر ملکی افواج کے لیے خدمات سر انجام دینے والے افغان باشندوں اور ان کے اہل خانہ کی تعداد کئی ہزار ہے۔ وائٹ ہاؤس سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ پیٹسی وتساکواسرا نے بتایا ہے کہ سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے اس بارے میں یہ معلومات فراہم نہیں کی گئیں کہ پروازیں کب سے شروع ہوں گی، لیکن وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اسی مہینے کے دوران پروازیں شروع کرنے کے صدر کے وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے چینی وزیر خارجہ سے کہا ہے کہ داسوق میں پیش آنے والے واقعے کی ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں بلکہ ایک حادثہ تھا۔ پاکستان اس واقعے کی مکمل تحقیقات کرے گا اور تمام تفصیلات سے چینی حکومت کو آگاہ کیا جائے گا۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ اگر یہ دہشت گرد حملہ ہے تو اس کے ذمہ داران کو فوری گرفتار کیا جائے اور سزا دی جائے۔ چینی وزارت خارجہ نے دوشنبے میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور چینی وزیر خارجہ وانگ ژی کے درمیان ہونے والی ملاقات کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے، جس کے مطابق وانگ ژی نے کہا کہ چینی عوام پاکستان میں بڑی تعداد میں چینی اہلکاروں کی ہلاکت پر تشویش میں مبتلا ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی حکام جلد سے جلد اس واقعے کی وجہ سے آگاہ کریں گے اور متاثرہ افراد کے علاج اور ریسکیو کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ اس قسم کے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر حکمت عملی بنائی جائے گی۔ خیبر پختونخوا کے شمالی ضلع اپر کوہستان میں بدھ کے روز ہونے والے سانحے کے بعد جمعرات کو دوسرے دن بھی حالات کشیدہ رہے اور اہم بین الاقوامی شاہراہ قراقرم پر سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ علاقے میں بدھ کی صبح سے کرفیو جیسی صورتحال نافذ ہے اور جمعرات کی صبح مختصر وقفے کے لیے شاہراہ قراقرم پر آمد و رفت کا سلسلہ ایک روز کے بعد بحال کر دیا گیا۔ جمعرات کو اسلام آباد میں تعینات چینی سفیر نے بھی علاقے کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا۔ اس واقعے کے بارے میں ابھی تک متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز $3.5 ٹریلین کے ملکی ترقی کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے امریکی سینٹ کے ڈیموکریٹ ارکان سے ملاقات کی۔ صدر بائیڈن نے واشنگٹن ڈی سی میں کیپٹل ہل سے نکلتے ہوئے نامہ نگاروں سے کہا کہ یہ ایک عظیم گھر ہے، اس کی عظمت یہاں موجود میرے ساتھیوں کی وجہ سے اور بھی زیادہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم یہاں بہت کچھ حاصل کریں گے۔ بند دروازوں میں 1 گھنٹے سے بھی کم دورانیے کے اس اجلاس میں، جو صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بائیڈن کا
कैपिटल हिल पर कानून साजों के साथ पहला अमली इजलास था। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क से गद्दारी के कानून को चैलेंज करने वाली एक अर्जदाश्त पर समाअत करते हुए उसके मुबैना बेदरीग इस्तेमाल पर सख्त तबसरा किया है और मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए उससे पूछा है कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद भी इस कानून की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने समाअत के दौरान कहा कि ये नौआबादियाती दौर का कानून है और इसे बरतानवी हुकूमत आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है। चीफ जस्टिस ने हुकूमत से कहा कि अगर आप इस कानून के इस्तेमाल पर नज़र डालें तो मालूम होगा कि ऐसे मुकदमात में बहुत कम सज़ाएं हुई हैं। इस कानून का बहुत गलत इस्तेमाल होता आया है। ईरान ने न्यूयॉर्क में ईरानी नजात सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन के अगवा की कोशिश में मुलव्वस होने के अमरीकी इल्ज़ामात को मज़ाक़ ख़ेज़ और बेबुनियाद करार दिया है। ईरान के सरकारी ज़राए इबलाग़ के मुताबिक ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादे ने बुध के रोज़ ईरानी हुकूमत के नाक़िद सहाफ़ी मसीह अली नजात के अगवा की कोशिश की अमरीकी इल्ज़ामात के जवाब में कहा कि अमरीकी हुकूमत का ये नया दावा बेबुनियाद और मसाका ख़ेज़ है और इस काबिल भी नहीं है कि वाक़तन उसका जवाब दिया जाए। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मंगल के रोज़ अमरीकी महकमा इंसाफ ने एक फ़र्द जुर्म जारी की जिससे ज़ाहिर होता है कि अमरीकी प्रोसिक्यूटर्स ने ईरानी इंटेलिजेंस के 4 मुबैना अहलकारों के ख़िलाफ़ अगवा की साजिश में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक कुल 5 अफराद मुलव्वस पाए गए हैं। महकमा इंसाफ के बयान के मुताबिक ब्रुकलिन की सहाफ़ी, मुसन्निफ़ा और इंसानी हकूक़ की सरगर्म कारकुन ईरानी हुकूमत के क़वानीन में तब्दीली के लिए ईरान और दुनिया भर में अवामी राय आमा को मुनज़्ज़म करने में किरदार अदा करती रही हैं। मसीह अली नजाद, जिनका पैदाइशी नाम मासूमा अली नजाद क़ुमी है, वो वॉइस ऑफ अमेरिका की फ़ारसी सर्विस के टीवी प्रोग्राम की मेज़बान भी हैं और ईरानी हुकूमत पर खुले बंदों तनकीद भी करती हैं। उनका कहना है कि वो अगवा के इस मंसूबे का हदफ थीं जिसका इंकशाफ अमरीका ने किया है। यूरोपीय लीडर्स आबो हवा की तब्दीली के सख्त कानून पर गौर कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक यूरोपीय यूनियन ने इस अशरे में ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनने वाली गैसों का अखराज कम करने के लिए अपना वादा पूरा करने के सिलसिले में बुध के रोज़ नए कानून साजी का इंकशाफ किया है। नए कानून में 1 दर्जन के करीब बड़ी तजावीज़ शामिल होंगी जिनमें से बेशतर यूरोपीय यूनियन के सन 2030 तक गैस के अखराज में 1990 के मुकाबले में 40% कटौती के पहले से मौजूद क़वानीन पर मबनी हैं। इस नए कानून की यूरोपीय यूनियन के कानून साजों और 27 रुकन मुल्कों की लाजमी मंजूरी दरकार होगी। और अब कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ कुछ खबरें। पाकिस्तान में 2 जून के बाद पहली बार कोरोना के 2545 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 48,910 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 47 अमवात भी हुई हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1030 मरीज सेहतयाब भी हुए हैं। आलमी सतह पर कोरोना केसेस और वायरस के सबब होने वाली अमवात में इजाफा देखने में आ रहा है। आलमी इदारे सेहत ने बुध को रिपोर्ट किया है कि दुनिया भर में मुसलसल 9 हफ्तों बाद गुज़श्ता हफ्ते कोरोना से अमवात की तादाद में इजाफा हुआ है और 55,000 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई हैं। WHO का कहना है कि गुज़श्ता हफ्ते कोरोना केसेस में भी 10% इजाफा देखा गया है। उनके बकौल सबसे ज़्यादा केसेस ब्राज़ील, भारत, इंडोनेशिया और बरतानिया से सामने आए हैं। WHO के मुताबिक आलमी सतह पर कोरोना केसेस में एक मरतबा फिर इजाफे का सबब वैक्सीनेशन के अमल में सुस्त रवि, पाबंदियों में नरमी और पहली मरतबा भारत में तशख़ीस होने वाली कोरोना की किस्म डेल्टा है, जिसकी 111 ममालिक में तस्दीक की जा चुकी है। अमेरिका को एक बार फिर कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में इजाफे का सामना करना पड़ा है, जिसमें ज़्यादातर वाक़यात कोविड-19 की तेज़ी से फैलने वाली मौलिक किस्म डेल्टा की है। दूसरी जानिब कई अमरीकी रियासतों में वैक्सीन लगवाने की शरह में कमी रिकॉर्ड की गई है।
जिन रियासतों में कोरोना वायरस के नए केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है, उनमें वस्त मगरबी रियासत मिज़ूरी भी शामिल है, जहां वैक्सीनेशन की सतह मुल्क भर में सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में कोरोना केसेस में इजाफे के सबब बुध को लॉकडाउन में 2 हफ्ते की तोसी का ऐलान किया गया है। पाबंदियां 30 जुलाई तक आयद रहेंगी। मैक्सिको में मंगल को फरवरी के बाद से सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में मंगल को 11,137 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 26,04,711 हो गई है। आदाद शुमार के मुताबिक मैक्सिको में कोरोना से मजीद 219 अफराद जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क में कोरोना से होने वाली हलाकतों की कुल तादाद 2,35,277 हो गई है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।